السلام علیکم دوستو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، وہ ہے دجال کا ظہور ہونا، دجال کا آنا۔ دجال کون ہے؟ دجال دکھتا کیسا ہے؟ وہ آ کر کیا کچھ کرے گا؟ دوستو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ دوستو قیامت کی بڑی نشانیوں میں دوسری بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ حدیثوں میں دجال کا ذکر بہت بار ہوا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں، اس کا حلیہ، اس کے آنے سے پہلے اور بعد کے جو حالات ہوں گے اس کو بھی بیان فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور فرمایا کہ آج میرے پاس تمیم داری آئے اور ایک ایسی خبر سنائی ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جمع کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 لوگ تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے، اور طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک انجان جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں ایک سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ تو وہ بولا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ جہاں ایک شخص تمہارا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہے۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا ایک شخص بڑی سختی کے ساتھ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی کریم کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں مخالفت ہوئی، مگر اب تو تمام عرب پر وہ غالب آ گئے ہیں، اور سارا عرب ایک دن ایک خدا کو ماننے والا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، اچھا زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ پھر اس نے 3 چیخیں ماری اور کہا، میں دجال ہوں، اور کہا، میں عنقریب آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہیں، کیونکہ وہاں فرشتے ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہوں گے۔ بعض روایت کی روشنی میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور حدیث پاک کے مطابق یہ جگہ مشرق کی طرف ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جسے عنقریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے، جبکہ ان دونوں شہروں کے ہر راستے پر ملائکہ صفے باندھے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دجال مدینہ منورہ سے باہر ایک دلدلی زمین پر پڑاؤ ڈالے گا، پھر شہر مدینہ لرزے گا، یعنی زلزلہ آئے گا، تو اس میں موجود ہر کافر اور منافق باہر نکل جائے گا۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے۔ چھوٹے دجال بہت ہوئے اور ہوں گے۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے، وہ چھوٹا دجال ہے۔ بڑا دجال صرف ایک ہے جو دعویٰ خدائی کرے گا۔ بڑا دجال جو قیامت کے قریب آئے گا، وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مختلف حدیثوں میں دجال کو جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد اور جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور اندر کی طرف دھسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی، اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کافرہ یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، جہاں نظر پڑے گی وہاں اس کا قدم پہنچے گا۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا گدھا ہوگا۔ دجال کے آنے سے پہلے کیا حالات ہوں گے؟ لوگ کس حالات میں ہوں گے؟ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے پہلے دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی۔ دجال کے نکلنے کے 3 سال پہلے آسمان سے 1/3 بارش ہوگی، پھر 2 سال پہلے 2/3، اور پھر آخری سال کوئی بارش نہیں ہوگی،
اور زمین پر کوئی پیداوار نہیں ہوگی، پیداوار روک لی جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، غذائی قحط پیدا ہو جائے گا۔ تب دجال مشرق کی طرف سے اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، پھر ایک ماہ کے برابر، اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی سواری میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں سے لوگوں کے ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے ساتھ 2 باغ ہوں گے، جن میں ایک کو وہ جنت کہے گا اور ایک کو دوزخ۔ جو اس کے خدا ہونے پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ لیکن جسے وہ جنت کہے گا وہ واقعی دوزخ ہوگی، اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ وہ 40 دن میں دنیا کا چکر لگائے گا، زمین سے خزانے نکالے گا، خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین کو حکم دے گا تو سبزے اگائے گی، لیکن دجال کے جانے کے بعد اس جگہ کی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دجال کے ساتھ یہودی عورتیں اور مرد ہوں گے، اس کے ساتھ شیاطین بھی ہوں گے۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ پر پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کرے گا۔ اہل ایمان سخت تکلیف اور بھوک میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق میں آسمان سے مینار پر نازل ہوں گے۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تب ان کو دیکھتے ہی گھلنا شروع ہو جائے گا، جس طرح پانی میں نمک گھلتا ہے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیت پڑھے گا یا یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔